الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق اللہ العظیم. یہ آیتیں جو اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، گزشتہ جمعرات مجلس میں انہی آیات کا تذکرہ کیا گیا تھا. ان آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوا، یہ کہہ کر اللہ نے درمیان میں ایک جملہ کہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کر سن لو کہ اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. ان آیات پر غور کیجئے کہ پہلے اور دوسرے جملے میں کیا تعلق ہے. پہلا جملہ ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، پھر آگے ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اوپر کا جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا. اہل علم تو سمجھ رہے ہیں، پہلا جو جملہ ہے وہ ابھی پورا جملہ نہیں ہوا ہے، ادھورا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یہ ابھی مبتدا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ذکر سے اطمینان دیا، یا اللہ کے ذکر سے ان کو اطمینان قلب حاصل ہوا، یہ ہوا مبتدا. اس کی خبر تو ابھی آئی نہیں ہے، خبر آگے چل کے آ رہی ہے. طوبی لہم وحسن مآب، کہ ان کے لیے جنت ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے. طوبہ کا ترجمہ اگر جنت سے کریں تو یہ جنت، جیسے کہ مفسرین میں سے بہت سارے حضرات نے یہاں طوبہ سے یہی مراد لیا ہے، اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے خوشخبری. ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے. بہترین ٹھکانے سے مراد جنت ہے. اور اگر طوبہ سے مراد جنت ہے تو یہ عطف تفسیری ہے. طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے طوبہ یعنی جنت ہے اور وہ جنت بہترین ٹھکانہ ہے. یہ تفسیر ہو گئی اس کی. اور اگر طوبہ سے مراد لیں خوشخبری تو اگلے اس میں حسن مآب میں جنت مراد لی جائے گی، اس لیے کہ جنت بہترین ٹھکانہ ہے. تو یہ تو ہے اس کی خبر جو اوپر والا اوپر سے آ رہا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، پھر آگے اسی کو ماقبل سے ملانے کے لیے، اور چونکہ وہ مضمون ذرا دور ہو گیا تھا اس لیے قریب کرنے کے لیے آگے اللہ نے کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. سمجھ میں آ گیا؟ تو اب عبارت اتنی ہو گئی، الذین آمنوا جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ اور جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملا. اب آگے اسی کو ملانے کے لیے کہا جو ایمان لائے اور نیک عمل انہوں نے کیا، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے جنت ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے. یہ اب مکمل جملہ ہو گیا. لیکن ان دو کے درمیان میں ایک جملہ آ گیا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ کے بعد ابھی خبر تو نہیں آئی. خبر سے پہلے اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کر سن لینا، اللہ ہی کے ذکر میں اطمینان ہے.
کسی اور چیز میں اطمینان نہیں ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ پہلے تو کہتے ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملا، اب کہتے ہیں کان کھول کر سن لو، اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی جگہ پر سکون نہیں ہے۔ تو اوپر کے جملے میں ایک خبر ہے، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے دلوں کو اطمینان دیا ان کے لیے ایسا اور ایسا ہے، اور بیچ میں تنبیہ کر دی گئی ہے کہ یاد رکھ لینا اللہ کے ذکر کے سوا کسی چیز کے اندر اطمینان کی دولت نہیں رکھی ہوئی ہے۔ یہ جملہ معترضہ ہے جو بیچ میں لایا گیا ہے، تنبیہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اور اوپر کے مضمون کو تقویت دینے کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ تو جو ہے آیت کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، مضمون آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اس کے اندر جو بات واضح طریقے پر آئی ہے وہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان ہے، اس کے سوا کسی اور چیز کے اندر انسان کو سکون ملے، راحت ملے، آرام ملے، چین ملے، راحت ملے، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حصر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ الا، ایک تو تنبیہ کی، الا کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، سو کر نہ سنو، غفلت سے نہ سنو، غفلت کے پردوں سے باہر آ کر سنو۔ اس لیے یہ جو ہے بڑا اہم مضمون ہوگا۔ جو مضمون الا کے بعد لایا جاتا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ عام جگہوں پر اس کو بیان نہیں کیا جاتا، کسی عام بات کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ نہیں لایا جاتا، یہ وہاں پر لایا جاتا ہے جہاں پر بڑا ہی کوئی اہم ترین مسئلہ بیان کرنا ہو، اہم ترین بات بیان کرنا ہو، لوگوں کو متوجہ کر کے بیان کرنا ہو اور ان کی غفلت سے ان کو دور کرتے ہوئے بیان کرنا ہو، وہاں پر یہ لایا جاتا ہے۔ الا، کان کھول کر سن لینا۔ اب متوجہ کر دیا، بیدار کر دیا، یہ ایسا ہے جیسے آپ نے دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے، آپ کو اسے کچھ کہنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے میاں اٹھو بھائی، اٹھو اٹھو اٹھو، اٹھاتے ہیں اسے۔ ایک ہوتا ہے ہاتھ سے اٹھانا اور ایک ہوتا ہے دل کو بیدار کرنا۔ دل کو بیدار کرنے کے لیے لفظ الا استعمال کرتے ہیں۔ آنکھ کو بیدار کرنے کے لیے تو ہاتھ مارتے ہیں، لیکن دل اگر سویا ہو تو اس کو بیدار کرنے کے لیے عربی میں الا استعمال کرتے ہیں۔ ارے کان کھول کر سن لو، ارے غافلو ذرا بیدار ہو جاؤ، سو کر نہ سنو، غفلت کے ساتھ میں نہ سنو، بڑا اہم مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ذرا سوچئے گا آپ لوگ کہ اللہ جس کو اتنا اہم سمجھ کے بیدار کر کے اللہ کا تنبیہ کا ڈنڈا مار کر ہم کو بیدار کر کے سنانا چاہتے ہیں، کیا وہ مضمون کوئی معمولی مضمون ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی اس مضمون کو جو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کو پہلے جگا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں، غفلت ہماری دور کر رہے ہیں، اور اللہ کا ڈنڈا مار رہے ہیں، اللہ، اور پھر بیان کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا نہایت ہی اہم ترین مضمون بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ دل کے پردوں کو، غفلت کے پردوں کو پھاڑ کر، پھینک کر اس کے بعد اس کو سننے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جملہ جو لاتے ہیں عربی زبان میں تو اس کا بظاہر تقاضا تو یوں ہے کہ یوں کہا جائے، الا تطمئن القلوب بذکر اللہ، تطمئن، اس کو عربی میں کہتے ہیں فعل۔ انگریزی داں بھی یہاں پر ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ورب، VERB، ورب، یہ ورب ہے، اور عربی میں اسے کہتے ہیں فعل۔ پہلے فعل لاتے ہیں عربی میں، عربی کا قاعدہ ہے پہلے فعل، فعل کے بعد
اس کا فاعل آتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی فعل بغیر فاعل نہیں ہو سکتا، ناممکن بات ہے۔ اگر کہیں پتہ نہ چل رہا ہو تو وہاں پر جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فعل کو مجہول کر کے لایا جاتا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، در پردہ صحیح، لیکن بہرحال ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے لایا جاتا ہے فعل، فعل کے بعد لایا جاتا ہے فاعل، فاعل کے معنی کرنے والا، اس فعل کو انجام دینے والا۔ جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ضرورت مفعول کی ہے تو مفعول کو لاتے ہیں، یا کبھی اس کے متعلقات کا ذکر کرنا ہے تو متعلقات کا ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ترتیب ہوتی ہے کلام کی، اور اس ترتیب کے مطابق اس جملے کو یوں ہونا چاہیے تھا، تطمئن القلوب بذکر اللہ، تطمئن فعل ہے، قلوب اس کا فاعل ہے، بذکر اللہ اس کا متعلق ہے، لیکن اللہ نے ترتیب بدل دی ہے نا، تطمئن القلوب بذکر اللہ نہیں کہا ہے، بلکہ کہا ہے بذکر اللہ ہی تطمئن القلوب، یعنی آخر میں آنے کی چیز پہلے آ گئی ہے، پہلے والی آخر میں آ رہی ہے۔ تطمئن پہلے آنا تھا لیکن وہ تو بعد میں آ رہا ہے، بذکر اللہ آخر میں آنا تھا وہ آ رہا ہے پہلے، بذکر اللہ ہی تطمئن القلوب، یعنی جملے کو الٹ کے رکھ دیا ہے۔ علماء بلاغت لکھتے ہیں کہ کلام میں بعض وقت ایسا بھی کیا جاتا ہے کہ پہلے آنے والی چیز کو بعد میں لاتے ہیں، بعد میں آنے والی چیز کو پہلے لاتے ہیں۔ کیوں لاتے ہیں؟ بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اور کلام کے اندر بلاغت پیدا کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اسی میں سے یہ کہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں کرتے ہیں جہاں پر حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہو، یہاں یہی ہوا ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں، دیکھیے یہ ترجمہ یوں ہے، یہ بات یوں ہے کہ ہم کہیں اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ تو عام بات ہو گئی۔ اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور یہ یوں ہے کہ آپ کہیں اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ فرق ہے نہیں ہے بھائی؟ بہت بڑا فرق ہے نا۔ آپ کہیں اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، اور یوں کہیں اللہ ہی کے ذکر سے سکون ملتا ہے، کتنا بڑا فرق ہو گیا، زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ یہی فرق پیدا کرنے کے لیے جملے کو ادھر سے ادھر کر دیا۔ اگر یوں کہتے نا الا تطمئن القلوب بذکر اللہ، کان کھول کر سن لو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، یہ تو معمولی سی بات ہوتی، اور اس کے لیے کان کھڑے کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، یعنی اللہ کا ڈنڈا مارنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ لیکن یہاں جو مضمون اہم تھا وہ یہ تھا کہ اللہ ہی کے ذکر میں سکون ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن میں کئی جگہ پر اس طرح اللہ تعالیٰ نے جملوں کو آگے پیچھے کیا ہے، یہی بات پیدا کرنے کے لیے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ایاک نستعین، نعبد بھی فعل ہے، نستعین بھی فعل ہے، یہ ایاک جو آ رہا ہے وہ اس کا مفعول کہلاتا ہے۔ اب یہاں بھی تقاضا تو یہ تھا پہلے فعل آتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کلام میں پہلے کیا آتا ہے؟ فعل آتا ہے، فاعل اس کے بعد آتا ہے، پھر اس کے بعد مفعول آتا ہے، پھر اس کے بعد متعلق۔ اب یہاں بھی تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں نعبد ایاک ونستعین ایاک، ایسا ہونا چاہیے تھا نا، نعبد ایاک ونستعین ایاک۔ قاری صاحب ایسا پڑھیں گے تو اٹھا کے بھیج دیں گے، ہے نا بھائی؟ قاری صاحب ایسا پڑھیں گے اٹھا کے ان کو ٹیٹک دے دیں گے،
یہ دیکھیے اللہ کا کلام کیسا بلیغ ہے. کیا ہے کلام؟ نعبد ایاک نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے کو بعد کر دیا، بعد والے کو پہلے کر دیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب ہے نعبد ایاک ولا نعبد غیرک. سمجھ میں آیا؟ وَنَسْتَعِينُ إِيَّاكَ وَلَا نَسْتَعِينُ بِغَيْرِكَ. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پسارتے. یہ مفہوم کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ وہی الٹ پلٹ کرنے سے آیا ہے. اگر یوں کہتے ہیں نا نعبد ایاک تو ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، وَنَسْتَعِينُ إِيَّاكَ اور اے اللہ ہم تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. ہاں کسی اور سے بھی مانگ لیتے ہیں، تیرے سے بھی مانگ لیتے ہیں، اس گلی میں بھی جاتے ہیں، اس گلی میں بھی جاتے ہیں، اس در پہ بھی جاتے ہیں، اس در پہ بھی جاتے ہیں. یہ مطلب نکلتا ہے اس کا، اس لیے کہ حصر نہ ہوتا نا اس میں. لیکن اللہ کو بتانا تھا کہ اے بندو میرے سوا کسی کی عبادت نہیں. اے میرے بندو میرے سوا تمہیں دینے والا کوئی نہیں. جب کوئی نہیں تو مجھ ہی سے مانگنا ہے، میرے ہی سامنے تمہارا سر جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے. اس لیے میرے سامنے کھڑے ہو کے اقرار یوں کرو ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ہی بڑا اہم ہے اس کے اندر. اور ہی اور بھی کا بڑا مسئلہ ہے، سمجھ میں آیا؟ ہی اور بھی کا بڑا مسئلہ ہے. ہی رہا تو آپ کو خدا کے ہاں سے گھی ملے گا. ہی پہ رہیں گے نا تو اللہ کے ہاں سے گھی ملے گا، اور اگر بھی آ جائے تو ڈنڈے ملیں گے. مثلا کوئی کہتا ہے میں اللہ کی بھی پوجا کر لیتا ہوں، فلاں کی بھی کر لیتا ہوں، اب بتاؤ کہ گھی ملے گا کہ ڈنڈا ملے گا؟ اس کی عبادت قبول نہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں میرے ہی سے مانگنا ہے، میرے ہی سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے. آج امت بھی کی بیماری میں مبتلا ہے. بھی کی بیماری کا علاج ہی کا انجیکشن ہے. سمجھ میں آیا؟ گھی کا انجیکشن لگا کے اس بیماری کو دور کر دیں گے تو پھر یہ گھی کھانے کے قابل ہو جائیں گے. اور اگر یہ انجیکشن نہیں لگایا گیا، بھی کی بیماری میں مبتلا رہے، جا کر دیکھیے مزاروں پر کیا ہو رہا ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ کیا کام کیا جا رہا ہے. جنہوں نے پوری زندگی ہی کا درس دیا، آج انہی کے سامنے بھی کرتے ہوئے لوگ جا رہے ہیں. تو دیکھو بھائی یہ مضمون کہاں سے پیدا ہوا؟ اسی الٹ پلٹ کرنے سے. ایسا آپ کو بہت جگہ ملے گا. میں تو علماء تو جانتے ہیں، لیکن میں نے اس لیے کہہ دیا کہ جو ہے بہت سارے عوام بھی یہاں موجود ہیں، ان کو بھی یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے. تو بات ہو رہی تھی بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر میں اطمینان ہے. میں نے کہا کہ کسی اور چیز میں نہیں. کیوں یہ مضمون؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے ہی ذکر سے اطمینان ملے گا، کسی اور جگہ تم کو نہیں ملے گا. جیسے وہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ابن عباس نے کیا کہا؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی کی نہیں کرتے. اسی طرح بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب ہوا کہ اللہ ہی کے ذکر میں اطمینان ہے، کسی اور چیز میں اطمینان ہے ہی نہیں. اگر کوئی آدمی مال میں، دولت میں، جائیداد میں، املاک میں، کھانے میں، پینے میں، کسی اور چیز میں تلاش کرتا ہے، حکومت میں، کسی منصب میں، کسی عہدے میں اور عمارت میں، سیاست میں، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو سکون کہیں نہیں ملنے کا ہے.
بلکہ جہاں بھی جائے گا تو وہاں اسے بے اطمینانی ہی ملے گی. ہر جگہ پر وہ ٹھوکریں ہی کھائے گا، ہر جگہ پر اس کو ذلت ہی کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر وقت اس کا دل بے چین رہے گا، اس کے دل کے اندر سکون و قرار کبھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ان چیزوں میں تو اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں پیدا کرنے والا. زمین بنانے والا کون؟ اللہ. آسمان بنانے والا کون؟ اللہ. سورج چاند پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. عورتوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. خوبصورتی کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. کھانے پینے کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. سونے کو، چاندی کو، ہیروں کو، جواہرات کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. وہ اللہ کہہ رہا میں نے ان میں سے کسی جگہ سکون نہیں رکھا ہے، اور بندہ وہیں جا رہا ہے سکون تلاش کرنے. یہ تو ایسا ہوا جیسے آپ کے ابا نے گھر بنایا، عالی شان عمارت بنائی، چیزیں بھی بہت ساری اس میں رکھ دی. اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو رہو سہو ٹھیک ہے، لیکن میں نے سونا چاندی کا ایک ڈھیر یہاں کہیں نہیں رکھا ہے، ایک اور جگہ رکھا ہے. اب اس کے بعد ان کے بچے وہیں تلاش کرنا شروع کر دیے. کبھی یہ المار کھول رہے ہیں، کبھی وہ المار کھول رہے ہیں، کبھی وہ المار کھول رہے ہیں کہ ابا جی نے سونا کہاں رکھا ہے، ابا جی نے ہیرے کہاں رکھے ہیں، ابا جی نے ہمارے فلاں چیز کہاں رکھی ہے، چلو اس المار میں دیکھیں گے، اس المار میں دیکھیں گے، اس المار میں دیکھیں گے، اور ذرا زمین کھود کے بھی دیکھ لیں گے، اور ذرا یہ بھی دیکھ لیں گے، ادھر بھی دیکھ لیں گے. آپ بتاؤ کہ باپ خود بتا رہا ہے میں نے یہاں کہیں نہیں رکھا، اور بے وقوف لوگ وہیں تلاش کر رہے ہیں. کبھی ملے گا؟ اسی طریقے پر اللہ کہہ رہے ہیں میں نے زمین میں، آسمان میں، چاند میں، سورج میں، سونے میں، چاندی میں، ہیروں میں، جواہرات میں، کھانوں میں، پینوں میں، خوبصورتیوں میں، عورتوں میں، مردوں میں کسی جگہ پر سکون نہیں رکھا ہے. میں نے تو سکون میرے ذکر میں رکھا ہے، اگر وہ چاہتے ہو تو یہاں آؤ، وہاں مت جاؤ. اور بندے ہیں کہ وہیں جا رہے ہیں جہاں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں رکھا. یہ نہیں رکھا کا مضمون اس میں آ گیا ہے، میں سمجھا چکا ہوں، اسی کو سمجھانا تھا مجھے کہ اللہ نے اس آیت میں یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے کہیں ذکر کے علاوہ کسی چیز میں سکون کی بات نہیں رکھی. اگر تم سکون کو تلاش کرنے کسی اور جگہ جاؤ گے تو سمجھ لینا ہمیشہ ناکامی ہی تمہارے قدم چومے گی. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کامیاب ہو کر آؤ، بلکہ ہر وقت ناکام ہی ہو کے آؤ گے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی کیسی بھی کوئی چیز کیوں نہ ہو. اگر تم کو چاہیے سکون تو صرف تمہیں اللہ کے ذکر میں مل سکتا ہے. چیزیں دنیا میں ایک تو وہ ہیں جو جائز قبیل کی ہیں، جیسے ابھی میں نے کچھ مثالیں دی، سونا، چاندی، مال، دولت، کپڑے، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، بیوی، بچے، مکان، بلڈنگ، عیش و آشائش کے سامان، راحت کے اسباب، یہ سب جائز قبیل کی چیزیں ہیں. اللہ کہتے ہیں اس میں بھی سکون نہیں ہے. دوسری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کی نامرضی کی ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں گناہ. بندے عجیب ہیں کہ وہاں بھی سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں، جو جائز چیزیں ہیں وہاں بھی سکون نہیں ہے. اور اس سے بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ بندے سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں گناہ کے کاموں میں. کوئی سمجھ رہا ہے کہ عورتوں میں مجھے ملے گا سکون، کسی کی خوبصورتی میں جا رہا ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حرام کاموں میں مبتلا ہے، زنا کاری کر رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ سکون ملے گا، سکون ملے گا، سکون ملے گا. اللہ کہتے کھانے پینے میں بھی میں نے نہیں رکھا ہے سکون. جو تجھے کھانے پینے میں نے دیا ہے، تو جو تیرے لیے حلال ہی نہیں وہاں سکون کیسے مل سکتا؟ بعض لوگ ہیں کہ گناہ کرتے ہیں آنکھوں سے. یہ زمانہ بد نظری کا زمانہ، بد نظری کے اسباب بھی زیادہ،
عورتوں کا چلن، عورتوں کا ادھر ادھر جانا اور آنا، ہر جگہ پر ان کا گھومنا اور پھرنا، اور اس کے ساتھ بے حیائی کے ساتھ میں جانا اور آنا، یہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تبارک و تعالی لعنت کرتا ہے دیکھنے والے پر بھی اور اس پر بھی جس کی طرف دیکھا جائے، دیکھنے والا مرد اس پر بھی خدا کی لعنت، دیکھی جانے والی عورت اس پر بھی خدا کی لعنت۔ لیکن یہ اس وقت میں ہے جبکہ عورت دکھانے کی چیزیں پیدا کرے۔ ہاں کوئی جھانک ٹانک کر کے دیکھ لے تو اس وقت عورت پر تو لعنت نہیں ہوگی، دیکھنے والے پہ لعنت ہوگی۔ لیکن اگر عورت بن کر سمن کر ٹھن کر بے پردہ ہو کر لوگوں کے سامنے آئے اور جائے اور ایسی چیزیں پیدا کرے جس سے کہ مرد اس کی طرف متوجہ ہو، دیکھے، بنائے اپنے آپ کو، سنوارے اور لوگوں کے سامنے آئے اور جائے جس سے کہ اس کی جو ہے اس کی طرف لوگوں کا التفات ہو، تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ فرمایا خدا کی لعنت ہے اس پر بھی جو دیکھتا ہے اور اس پر بھی جس کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ کتنی بڑی لعنت ہے، اللہ اکبر، معمولی بات ہے۔ اللہ کی لعنت کے معنی تو کیا ہے؟ لعنت کے معنی علماء نے لکھے ہیں البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، یعنی اس بندے پر اللہ کی رحمت ہی نہیں ہوتی۔ اندازہ کرو کہ جب اللہ کی رحمت ہی بندے پر نہ ہوگی تو پھر اس کے لیے کتنے خطرات ہیں۔ اس لیے کہ انسان جی رہا ہے تو اللہ کی رحمت ہی سے تو جی رہا ہے، لیکن اگر اللہ کی رحمت اٹھ جائے، اس سے ہٹ جائے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو اس کے لیے تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ تو بتایا رہا تھا کہ ایسے بہت سارے اسباب ہیں اس کی وجہ سے لوگ یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ انتہائی بلید الذہنی کی بات ہے کہ انسان کسی عورت کو گھورے اور دیکھے، اس لیے کہ حاصل تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ نظر بازی کا گناہ ایک بے وقوفانہ حرکت ہے۔ نظر بازی کا ایک فعل ایک بے وقوفانہ حرکت ہے، اس لیے کہ مل تو کچھ بھی نہیں رہا ہے اور خواہ مخواہ دیکھ رہا ہے، گناہ حاصل۔ کتنی بیکار قسم کی بات ہے کہ آدمی اپنے اوپر گو ڈال لے رہا ہے، پاخانہ ڈال دے رہا ہے، مل کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ یہ جو لعنت ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے آدمی کو۔ تو دیکھنے والا دیکھتا ہے اور یہ سمجھ کر دیکھ رہا ہے کہ مجھے سکون مل جائے گا، سکون کا ملے گا، سارا سکون غارت ہو جائے گا۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ دیکھنے کے بعد گھنٹوں تک دل بے قرار رہتا ہے۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ اس کی وجہ سے ہماری پوری رات جو ہے بہت تکلیف اور پریشانی میں گزرتی ہے۔ انسان خواہ مخواہ ہی اپنے آپ کو اس کے سلسلے میں برباد کرتا ہے، حاصل کچھ نہیں ہے، پاتا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ گناہ مول لیتا ہے اور اپنے دل کو بھی خراب کرتا ہے۔ تو بھائیو، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان سکون تلاش کرتا ہے کہ میں عورت کو دیکھ لوں گا تو سکون مل جائے گا، اور فلاں غلط کام کر لوں گا تو سکون مل جائے گا، فلاں غلط کام میں مبتلا رہوں گا تو مجھے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح سکون مل جائے گا۔ جی ہاں، کچھ دیر کے لیے تو سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سکون نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے سکون کو غارت کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ جتنے لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں وہ کبھی سکون نہیں پاتے ہیں، سکون ان سے کوسوں دور ہوتا ہے، ان کی نیند خراب، دماغ میں ہمیشہ انتشار، دل کے اندر ہمیشہ انتشار، اور اس کے ساتھ ساتھ
ان کے اندر ضعف اور کمزوری اور مختلف قسم کی بیماریوں میں ابتلا بھی ان کے ساتھ پیش آتا ہے. جو لوگ اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اطباء نے لکھا ہے کہ نظر بازی کے گناہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. آپ کہیں گے وہ کون سے حکیم صاحب ہیں جنہوں نے یہ بیان کیا ہے؟ یہ کون سے حکیم صاحب ہیں جنہوں نے یہ بیان کیا ہے؟ یہ موضوع تو حکیم صاحبوں کا نہیں ہے. جی ہاں، عام طور پر تو ایسے ہی ہے کہ ان کا موضوع نہیں ہے، لیکن جو اہل دین اطباء موجود ہیں انہوں نے لکھا ہے. ان میں سے ایک کا حوالہ دیتا ہوں، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب. وہ حکیم بھی تھے، مولانا بھی تھے. پہلے انہوں نے طب پڑھا. انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ میرے والد نے مجھے پہلے طب پڑھایا تھا، ڈاکٹر بنایا تھا. اس کے بعد وہ دیگر علوم فنون پڑھے، بعد میں مولانا بنے. انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ میں طب کے اصول کے اعتبار سے بتاتا ہوں کہ جو لوگ نظر بازی کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. اور بات معقول بھی نظر آتی ہے. اسے کہ جب آدمی دیکھتا ہے اور دل للچاتا ہے لیکن وہ چیز اسے ملتی نہیں ہے تو پھر جو ہے آدمی پریشان ہوتا ہے. اس پریشانی کی وجہ سے بلڈ پریشر کا ہائی ہونا بالکل معقول بات ہے اطباء کے اصول کے مطابق. اسی طرح جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو انسان کے ظاہری اعتبار سے بھی جو ہے کمزوریوں اور ضعف اور ناتوانیوں اور پریشانیوں کا سبب باعث بنتی ہے، اور روحانی اعتبار سے تو جو ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے. اس کے برخلاف وہ لوگ جو گناہ سے بچتے ہیں، جو آدمی نظر بازی سے بچتا ہے. دیکھو ایک تو ہے کہ عورت سامنے آئی، نظر پڑ گئی. نظر پڑنا تو معاف ہے لیکن نظر ڈالنا حرام ہے. نظر پڑنا تو معاف ہے، نظر ڈالنا حرام ہے. پڑنے کا مطلب ہے آپ جا رہے تھے یا کچھ کام کر رہے تھے، کوئی آ گئی سامنے، پڑ گئی نگاہ، لیکن آپ نے اپنی نگاہ کو بچا لیا. ایک صاحب کہنے لگے ایک مولانا سے کہ جی نظر پڑ گئی تو ہم اس نظر کو یوں ہی باقی رکھیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی نظر تیرے حق میں معاف ہے، دوسری نظر تیرے خلاف گناہ ہے. یہ ہے ترجمہ اس کا، النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک. پہلی نظر تیرے حق میں ہے یعنی معاف ہے، اور دوسری نظر تیرے خلاف جائے گی یعنی تیرے اوپر اللہ کے ہاں ریکارڈ قائم کیا جائے گا اور وہ گناہ میں لکھا جائے گا. تو ایک صاحب کہنے لگے پہلی نظر جو معاف ہے نا تو اب پہلی پڑی پہلی ہی رکھیں، ہم اسے دوسری ہونے نہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی پہلی نظر پڑنے کے بعد اسے جو کنٹینیو کیا جاتا ہے وہ دوسری ہو جاتی ہے. اسے جو کنٹینیو کیا جاتا ہے تو وہ دوسری میں داخل ہو جاتی ہے. پہلی پڑھتے ہی وہیں پر نگاہ جھکا لیا تو یہ النظرۃ الاولی ہے، لیکن اسی کو ذرا کنٹینیو کر دیا تو وہ ثانیہ بن گئی. وہ اور ثانیہ ہی نہیں، ایک لمحے کے بعد وہ ثالثہ ہے، اور ایک لمحے کے بعد وہ رابعہ ہے، اس کے بعد وہ خامسہ ہے، اس کے بعد وہ سادسہ ہے، اس کے بعد وہ سابعہ ہے، اس کے بعد وہ جو ہے ثمانیہ ہے، اس کے بعد تاسیہ ہے، اس کے بعد عاشرہ ہے. چلتی رہے گی. جتنے لمحے بڑھیں گے اتنے گناہ بڑھتے چلے جائیں گے. تو بہرحال بھائیو، لوگ ان چیزوں کے اندر سمجھ رہے کہ سکون ملے گا. تھوڑی دیر کا سکون زندگی بھر کے لیے مصیبت ہے. تھوڑی دیر کے سکون کے لیے آدمی اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبتوں میں ڈال دے، یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کر سن لینا،
اللہ ہی کے ذکر میں تم کو اطمینان ملے گا۔ اگر تم نے نظر بازی میں تلاش کیا سکون کو، میں تمہیں وہاں دینے والا نہیں ہوں۔ اگر تم نے عورتوں میں تلاش کیا سکون کو، وہاں وہ ملنے والا نہیں۔ اگر کسی اور گناہ میں تم نے اس کو تلاش کرنا چاہا، کبھی تم کو اس کے اندر کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسی طرح کسی اور دنیا کی چیز کے اندر، چاہے وہ حلالی کیوں نہ ہو، ضرورت کے لیے استعمال تو کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، رہ سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، کار رکھ سکتے ہو، بنگلہ بنا سکتے ہو، ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھ لینا سکون اس کے اندر نہیں ہے۔ سکون کے لیے تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہوگی۔ اب یہاں دوسری ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون انسان کے دل کا اپنے ذکر میں کیوں رکھا ہے، دوسری چیزوں میں نہیں۔ اللہ کہتے ہیں صرف ذکر اللہ کے اندر ہے۔ پہلے ذکر اللہ کا معنی سمجھ لیجیے۔ ذکر کے معنی یاد، اللہ کی یاد۔ اور اللہ کی یاد کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کا نام رٹا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جیسے ابھی ہم نے پڑھا بیٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ذکر کرنا، یہ زبانی ذکر ہے یا قلبی ذکر ہے۔ زبان سے بھی ذکر ہوتا ہے اور دل میں اصل ذکر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں میرا دوست مجھے یاد آ رہا ہے۔ اب یاد آنے کا کیا مطلب ہوا؟ دل میں یاد آئی۔ زبان سے چاہے کچھ نہ کہا ہوا آپ نے، آپ کا ایک دوست تھا، بکر اس کا نام تھا، لیکن آپ نے بکر کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے بکر کی یاد آ گئی، میں بکر کو یاد کر رہا تھا، میرے دل میں بکر یاد آیا۔ یا یاد آنے کے معنی دل کے اندر بات آئی۔ اسی طرح اللہ کی یاد دل میں ہوتی ہے، زبان سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر اللہ کو یاد کیا جائے، اور ہر موقع پر اللہ کو یاد کیا جانا چاہیے، سوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، مختلف دنیا کی مصروفیات کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کو جہاں بھی یاد کرے تو اس وقت کے حکم کو بھی یاد کرے۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کی یاد دل میں آئی لیکن اللہ کا حکم بجا نہیں لایا تو وہ اللہ کی یاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز کو نہیں جاتا، اس کو آپ ذاکر کہیں گے یا غافل بولیں گے؟ بڑا غافل ہے وہ آدمی۔ اللہ کی یاد آ کے بھی اللہ کے حکم کو بجا نہ لانا انتہائی غفلت کی بات ہے، بہت بڑی غفلت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ یاد کر لے اللہ کو، یاد کرنے کے ساتھ اس سے متعلق جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کا نام اللہ کی یاد ہے۔ نماز کے وقت نماز پڑھنا اللہ کی یاد، زکوٰۃ کے حکم کے وقت زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کی یاد، حج کا حکم آیا تو حج کرنا اللہ کی یاد۔ اسی طریقے پر اگر مثال کے طور پر اللہ کہتے ہیں ماں باپ کا حق پورا کرو، ماں باپ کے آداب بجا لاؤ، ماں باپ کی عقیدت و محبت رکھو، ماں باپ کے ساتھ جب آدمی یہ سلوک کرے گا اللہ کو یاد کر کے کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے، تو ماں باپ کے ساتھ یوں بھلائی کرنا یہ بھی دراصل خدا کی یاد ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ میں ہے، اسے اللہ یاد آتا ہے اور اس کے ساتھ وہ بیوی کا جو اللہ نے حکم دیا بیوی کے بارے میں اس کو پورا کرتا ہے، کھانے کا ہو، پینے کا ہو اور مختلف ہو، اچھی معاشرت ہو، حسن اخلاق کا برتاؤ ہو، تو یہ بھی اللہ کا یاد کرنے والا ہے۔ اسی لیے دنیا کی جو محبتیں حکم خدا بندی کو بجا لانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ محبتیں خلاف محبت خدا بندی نہیں ہیں۔ بیوی سے محبت کرنا یہ اللہ کی محبت کے خلاف نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت میں داخل ہے۔ جو اللہ نے قرآن میں کہا نا
کہ میرے سے سب سے زیادہ محبت رکھو. حدیث میں بھی آیا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے اونچی ہو. وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ کسی اور سے محبت نہ رکھو. جائز جو محبتیں ہیں وہ رکھنا ہے. ماں باپ سے محبت کرنا ہے, بیوی سے محبت کرنا ہے, اسی طریقے پر بچوں سے محبت کرنا ہے. دوست احباب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بھی محبت رکھنا ہے, رشتہ داریوں کی محبت رکھنا ہے. ان محبتوں کا اللہ نے حکم دیا, اس لیے جو آدمی ان سے محبت کرتا ہے وہ دراصل خدا کی یاد ہی کی وجہ سے محبت کرتا ہے. وہ محبت خلاف محبت خدا بندی نہیں ہے, بلکہ وہ عین محبت خدا بندی ہے. لہذا بیوی سے محبت کیجئے, خوب کھل کر محبت کیجئے, بچوں سے محبت کیجئے, والدین سے محبت کیجئے, رشتہ داروں سے محبت کیجئے, اور اسی طریقے پر جو جائز محبتیں ہیں ان ساری جائز محبتوں کو اپنائیے. اس کی وجہ سے اللہ کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی, بلکہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ہاں, ناجائز محبت ہوگی اور خلاف اصول محبت ہوگی, یا بے تکی محبت ہوگی, یا یہ کہ غلو آمیز محبت ہوگی, ایسی محبتیں اللہ کی محبت کے خلاف ہیں. مثلا ایک آدمی بیوی سے محبت کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پاش پاش کر دیتا ہے, یہ ناجائز ہے. یا باپ کے اور ماں کے حکم کی وجہ سے ان کی محبت میں آ کر اللہ کے احکام کو ضائع کر دیتا ہے, یہ محبت جائز محبت نہیں ہے, یہ حرام محبت ہے. تو دیکھیے کتنا فرق ہو گیا. ایک اللہ کے حکم کے مطابق محبت کریں, اللہ کے حکم کے مطابق کام دھام کریں, یہ سب کا سب اللہ کے ذکر میں داخل ہو گیا. میں اللہ کے ذکر کی تفسیر کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو اللہ کہہ رہے اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان ملتا ہے. تو اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہوا؟ دل میں بھی اللہ کو یاد کرو, زبان سے بھی اللہ کو یاد کیا کرو, اور جب اللہ کا کوئی حکم تمہارے سامنے آئے تو اس حکم کو بھی بجا لانے کی کوشش کرو. یہی اللہ کی یاد ہے. جب آدمی اس طریقے پر جینے کا سلیقہ پیدا کر لے گا, اللہ کہتے ہیں یہاں تم کو سکون ملے گا. جہاں اللہ کے حکم کو ٹال دیا, جہاں اللہ کے حکم کو توڑ دیا, جہاں پر اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈال دیا, وہاں سمجھیے کہ سکون غارت ہو گیا. جب اللہ کے حکم کو پائے گا تو وہیں سکون ملے گا. اب میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس تفسیر کے بعد, اللہ کے ذکر کی تفسیر کے بعد, کہ اللہ کے ذکر ہی میں انسان کو راحت کیوں ملتی ہے. اس کی دو وجہ ہیں, اور بھی ہوں گی لیکن میری سمجھ میں دو آئی, وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں پیدا فرما کر ابھی ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے, حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی پوری ذریت کو عالم ارواح میں نکالا. عالم ارواح کے اندر ان کی پوری ذریت, اور وہ چونٹیوں کی طرح تھی, ذروں کی طرح تھی, ان کی روحوں کو جمع کر دیا. اور اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے پوچھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, تو سب نے کہا کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے پروردگار. صوفیہ نے اس موقع پر لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے ان سے پیدا ہونے والی قیامت تک ان کی ذریت کو نکالا اور یہ سوال کیا, تو سوال کرنے سے پہلے اللہ نے اپنا دیدار کرایا. کیا کرایا؟ اللہ نے اپنا دیدار کرایا. تو ہم سب نے اس وقت اللہ کو دیکھا. ابھی یاد تو نہیں ہے, بہت ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے, اور انسان تو بہت بھولتا ہے.
بہت بھولتا ہے، اس لیے یہ بھی بھول گیا۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے قالوا بلا الستو بربکم والا مسئلہ، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ہاں یاد نہیں ہے، لیکن آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے اس بنیاد پر کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سب سے پہلے الف کس سے پڑھا تھا بتاؤ؟ بتا سکتے بھائی کوئی؟ بولیے آپ نے الف کس سے پڑھا؟ آپ کا الف پڑھانے والا استاد کون؟ سب سے پہلے؟ نہیں، کسی کو بھی یاد نہیں ہے۔ لیکن آپ اتنا تو سمجھتے ہیں مجھے کسی نے پڑھایا ہے الف، اگر الف نہ پڑھتا تو با کہاں پڑھتا میں؟ یہ نہ پڑھتا تو زیڈ تک کہاں آتا؟ تو بھائی کسی نے یہ پڑھایا، کسی نے بھی پڑھایا ہے ہمیں ضرور۔ اسی طرح الف با ہم کو پڑھایا گیا، بعد میں ہم کچھ اور پڑھے لکھے بڑے بن گئے فاضل، لیکن پڑھایا تو ہے، لیکن کوئی کسی کو یاد نہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ آپ کا سب سے پہلا جو مدرسہ ہے، ذرا اس کا ڈائمنشن بیان کیجئے گا، ذرا اس کا جغرافیہ بیان کیجئے گا، اس وقت آپ کے سامنے کون بیٹھے تھے، بازو کون آپ کا ساتھی تھا، دائیں کون تھا، بائیں کون تھا، کسی کو بھی یاد نہیں ہے۔ حالانکہ سب بیٹھے ہیں مدرسے میں، کوئی ایسا نہیں جو بیٹھا نہ ہو، لیکن کوئی نہیں بول سکتا میرے دائیں کون تھا، میرے بائیں کون تھا، میرا استاد سامنے کون بیٹھا تھا، کیسی ٹپائی میرے سامنے تھی، کیسی کتاب میرے سامنے تھی، کسی کو کچھ یاد نہیں۔ لیکن اتنا تو یہ واقعہ سب مانتے ہیں، ہاں ہم کسی جگہ پڑھ کے آئے ہیں۔ اسی طرح بھائیوں، اللہ نے وہ مدرسہ ہم کو کھول کر پڑھایا سبق الستو کا، تو اس وقت ہم سب نے وہ پڑھا، اگرچہ یاد آج نہیں۔ وہ بھی ایک مدرسہ تھا، اللہ نے اپنا دیدار کرایا، ہم سب نے اللہ کا دیدار کیا۔ کہتے ہیں اللہ کا دیدار ہونے کے بعد اللہ نے سوال کیا کہ الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب دیکھنے کے بعد کیسا انکار کرتے؟ اللہ کو دیکھ کر، اللہ کی مہربانیوں کو دیکھ کر، اللہ کے جمال کو دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وقار کو دیکھ کر، اللہ کے کمالات کو دیکھ کر اس کا سب ظہور وہاں پر ہو گیا، تو کون انکار کر سکتا تھا؟ سب نے اقرار کیا، قالوا بلا، سب نے کہا کہ کیوں نہیں، واقعی ہم مانتے ہیں کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ گھٹی میں اللہ نے اپنا ذکر ڈالا تھا۔ سمجھ میں آ رہا بھائی؟ ہماری گھٹی میں اللہ نے اپنی یاد ڈال دی تھی کہ مجھے یاد رکھنا۔ اب گھٹی میں ڈال کر ہم کو یہاں بھیج دیا، جب اس گھٹی کے مطابق ہم یہاں اللہ کو یاد کریں گے دل کو چین آئے گا، اس کے مطابق نہیں تو چین نہیں ملے گا۔ یہ ہے اس کی وجہ۔ اسے کہ جس طرح کا خمیر گوندا جاتا ہے اس کے مطابق کچھ چیزیں اسے ملتی رہتی ہیں تو سکون ملتا ہے، نہیں تو سکون نہیں ملتا۔ تو اللہ نے ہماری گھٹی میں اپنی یاد ڈالی اور اپنا نقش بٹھا دیا اور پھر دنیا میں بھیجا، جاؤ مجھ کو یاد کرو، جب یاد کرو گے سکون ملے گا، یاد نہیں کرو گے سکون نہیں ملے گا۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ ہی نے ہم سب کو بنایا اور ہم کو یہاں کھانا وہی دیتا ہے، پینے کو وہی دیتا ہے، ہمارے مسائل کو وہی کرتا ہے، سب حل کرتا ہے، سب کچھ اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں کبھی بھی پریشانی کے موقع پر اسی طرف کو لوٹ کے جانے کا موقع ملے گا تو سکون ملے گا، جیسے کہ بچے کو ماں کے پاس جانے سے سکون ملتا ہے، کہیں اور اس کو سکون نہیں ملتا۔ اسی طرح ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ کی جو ہے رحمت کے سائے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقتوں کے سائے میں پل رہے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے۔ اس لیے ادھر جائیں گے سکون ملے گا، کسی اور جگہ جائیں گے تو سکون نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا میرے ذکر ہی میں سکون ہے، میری یاد میں سکون ہے، مجھے یاد کرو۔ بچے کو کبھی بھی پریشانی ہو تو ماں کو یاد کر کر اسی کی باہوں میں چلا جاتا ہے۔
اور اس کو سکون ملتا ہے، کہیں اور اس کو سکون نہیں ملتا۔ بھائیو، اس لیے اللہ کی یاد سے غفلت کرنا دراصل اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا ہے، پریشانی میں مبتلا کرنا ہے، اور اس کے بجائے اللہ کو یاد رکھ کر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی کرنا ہمیں سکون اور راحت پہنچاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک بات، ایک سوال کے جواب کے طور پر عرض کرنا ضروری ہے۔ جو بیان آج ہوا ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن ان کو اطمینان نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کا جواب اچھی طرح سمجھ لیجئے، بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ذکر کی جو حقیقت آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی وہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ صرف زبان سے اللہ اللہ کر کر کسی خدا کے حکم کو توڑ کر آدمی سکون نہیں پا سکتا۔ زبان سے بھی اللہ کو یاد کریں، دل میں بھی اللہ کو یاد کریں، حکم کے لحاظ سے بھی اللہ کے احکام پہ چلیں۔ یہ ہے مکمل ذکر، یہ یہاں مراد ہے۔ بعض لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن نظر بازی سے باز نہیں آتے، کہاں ملے گا سکون؟ یہ تو ایسا ہے کہ کسی نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی فلاں حلوہ کھانے سے دل کو بڑی قوت ملتی ہے۔ میں نے کہا اچھا، پھر تو میں حلوہ روز کھاؤں گا۔ جب دل کو قوت مل رہی ہے تو تھوڑا زہر بھی کھاتا رہتا ہوں، کیا مضائقہ ہے؟ دل کو قوت کی تو غذا کھا رہا ہوں نا، اس لیے اب تو کسی سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الٹی سیدھی کچھ بھی کھاتے رہو، روزانہ حلوہ بھی کھا لو۔ کیا بھائی اس کو قوت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ قوت اس وقت ملے گی کہ وہ حلوہ بھی کھائے اور حلوے کی طاقت کو توڑنے والی کوئی چیز استعمال نہ کرے۔ اسی طرح جو آدمی خالی زبان سے ذکر کرے لیکن آنکھوں سے ذکر نہ کرے، کان کا ذکر نہ کرے، آنکھوں کا ذکر یہ ہے کہ سامنے عورتیں آئی تو نیچے نگاہ کرو، یہ آنکھوں کا عملی ذکر ہے۔ کانوں کا ذکر یہ ہے گانے کی بجانے کی آواز آئے تو کانوں کو بند کر لو۔ اور زبان کا ذکر یہ بھی ہے اللہ کا نام لو، اس کے ساتھ یہ غیبت نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ، الٹی سیدھی باتیں نہ کرو، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ ایک آدمی خالی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بہت پڑھ رہا ہے، لیکن اسی سبحان اللہ کے ساتھ آنکھیں جا رہی ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، کہاں ملے گا سکون؟ کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اس لیے بھائیو، یہ اعتراض یا اشکال جو ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے کہ ذکر کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھا جاتا، اسی لیے میں نے ذکر کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعی اور حقیقی معنی میں ذاکر بنا دے اور ہم سب کو وہ سکون اور اطمینان کی دولت عطا فرمائے جو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔